بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وحیث عرف المدعی فادعا دعوی ملزمة معلومة جازمة قبلت اتفاقا۔ فرماتے ہیں جب آپ کو مدعی کی پہچان ہو گئی، مدعی پہچان لیا گیا، ٹھیک ہے نا، جب پتہ چل گیا کہ مدعی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تین علامات انہوں نے بتائی تھیں جسے مدعی کہتے ہیں، کہ جس کے بات پہ خاموش ہونے کی وجہ سے فیصلہ ختم ہو جائے، پیچھے ہٹنے سے فیصلہ ختم ہو جائے، اسے مدعی کہتے ہیں۔ جس کی بات اصل کے مخالف ہو اسے مدعی کہتے ہیں، جس کی بات ظاہر کے مخالف ہو اسے مدعی کہتے ہیں، اور جس میں یہ تینوں علامتیں نہ ہوں، مثلا جس کے خاموش ہونے سے پیچھے ہٹنے سے فیصلہ ختم نہ ہو اسے بھی منکر کہیں گے، مدعی کے مقابل منکر ہوتا ہے، اور جس کی بات اصل کے موافق ہو اسے منکر کہیں گے یا مدعی علیہ کہیں گے، اور جس کی بات ظاہر کے موافق ہو اسے بھی منکر یعنی مدعی علیہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مدعی سے کیا مانگا جاتا ہے؟ گواہ مانگے جاتے ہیں۔ جو مدعی ہوتا ہے اسے قاضی کہتا ہے کہ تو گواہ لے آ اس دعوے کا، اور جو منکر ہوتا ہے جب وہ مدعی گواہ نہ لا سکے تو منکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے قاضی، اور اسے کہتا ہے کہ تو اب حلف اٹھا اپنی بات پر کہ تو واقعاً، مثال کے طور پر یہ جو کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس اس کی کتاب ہے یا تیرے پاس اس کی بھینس ہے، تو کہہ رہا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو منکر ہے، مدعی علیہ ہے، تو پھر حلف اٹھا کہ واقعاً تیرے پاس اس کی کوئی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ فرماتے ہیں سو عرف المدعی، جب مدعی پہچان لیا گیا، فدعا دعوی ملزمتن، پس مدعی دعویٰ کرے، اور دعویٰ کیسا ہو؟ ملزمہ ہو، لزومی ہو، عقد لازم کے بارے میں ہو، معلومتاً، اور وہ معلوم بھی ہو، شے بھی معلوم ہو، جازمتاً، حتمی بھی ہونا چاہیے، قبلت، تو اس مدعی سے اس کا دعویٰ کیا کیا جائے گا؟ قبول کر لیا جائے گا، اتفاقاً یعنی اجماعاً، اتفقا علیہ الفقہاء، ٹھیک ہے نا، تمام علماء کا اتفاق ہے فقہاء کا کہ اس کا دعویٰ قبول کیا جائے۔ کون کرے گا قبول؟ قاضی، اور اس کے دعوے کو قبول کر کے پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن تَخَلَّفَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی شرط ٹوٹ جائے، اول یعنی ملزمہ، تین شرطیں بتائیں، تین قاعدیں لگائی ہیں۔ پہلی قید، مدعی جو دعویٰ کرے وہ دعویٰ ملزمہ ہو، دوسرا مدعی جو دعویٰ کرے دعویٰ معلوم ہو، جس چیز کے بارے میں کرے، تیسری قید کیا لگائی ہے؟ جو دعویٰ کرے جازمہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تین قاعدیں ہوں گی تب اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ اب پر مطلب ان تخلف الاول، اگر پہلی قید ٹوٹ جائے یعنی آسان تم غیر ملزمہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر پہلے مثال کے ساتھ وہ سمجھائیں گے کہ غیر ملزمہ کسے کہتے ہیں۔ کا دعوی حبہ، حبہ کا دعویٰ غیر مقبوضہ، اور حبہ کا دعویٰ تو ہے لیکن ابھی قبض نہیں ہوا، تو یہ غیر ملزمہ ہے۔ مثال کے طور پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دعویٰ کرے مدعی، مدعی ہے زید، اور مدعی علیہ کون ہے؟ مثلا عامر، واضح ہے نا۔ مدعی زید نے کیا کہا؟ قاضی صاحب اس عامر نے مجھے فلاں چیز کیا کی تھی؟ ہبہ کی تھی، اس نے مجھے کتاب ہبہ کی تھی، اب یہ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا۔ قاضی صاحب فوراً پوچھیں گے اس نے جو ہبہ کی تھی کتاب تجھے، وہ کتاب تیرے ہاتھ میں دی تھی یا نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، زید کہے گا نہیں جی
قبض نہیں ہوا، دی نہیں تھی، اس نے کہا تھا میں اپنی کتاب تجھے ہبہ کرتا ہوں، تو قاضی صاحب کہیں گے کہ بلا جاؤ، یہ غیر ملزمہ ہے، یہ ہبہ لازم تب ہوتا ہے جب قبض و اقباض ہو جائے، تیرے ہاتھ میں چیز آ گئی ہے تو ہبہ لازمہ ہے، نہیں تو غیر لازمہ ہے، لہذا اپنے مدعا کو گھر لے جا، کوئی فیصلہ فیصلہ اس کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی لم تقبل، اس کا دعویٰ پھر قبول مدعی کا نہیں کیا جائے گا، واضح یا نہیں؟ شاہ صاحب کا دعویٰ ہبہ غیر مقبوضہ، ہبہ کا دعویٰ کرے کون؟ مدعی، ساتھ میرے چلیے گا، ہبہ کا دعویٰ مدعی کرے اور اس میں قبض نہ ہوا ہو تو یہ دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ عقد کیا ہے؟ یہ غیر لازم ہے، یہاں کیا ہے؟ پہلی قید جو ہے، پہلی شرط ٹوٹ چکی ہے، اس کا دعویٰ پھر قبول نہیں کیا جائے گا، واضح؟ او وقف کذالک، یا وقف کذالک، یا دعویٰ کرے مدعی وقف کے بارے میں، کذالک سے مراد وہ وقف بھی غیر مقبول ہو، وقف بھی کیا ہو؟ غیر مقبول ہو۔ مثال کے طور پر سنیے گا، زید نے کہا ہے عمر کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، زید ہے مدعی، عمر ہے مدعا علیہ، مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جائے، زید نے کہا قاضی صاحب اس عمر نے کہا تھا کہ یہ میں اپنی بھینس زید کے لیے وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب یہ مجھے دے نہیں رہا، مولوی صاحب پہنچ کے مدرسے کے مولانا صاحب کسی بندے کے پاس، ٹھیک ہے نا، اس بھینس دے، اس نے نہیں دی، فیصلہ قاضی کے پاس آ گیا، قاضی صاحب کو مولوی صاحب نے کہا کہ بلا بات یہ ہے کہ اس نے بھینس ہمارے مدرسے کے لیے وقف کی تھی، اب نہیں دے رہا، تو قاضی صاحب کہیں گے مولانا صاحب جب ٹھیک ہے اس نے کہا تھا کہ میں وقف کرتا ہوں بھینس تیرے مدرسے کے لیے، کیا اس نے بھینس تیرے ہاتھ میں دی تھی؟ کہا نہیں دی، جب نہیں دی فرماتے ہیں یہ وقف غیر لازم ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وقف لازمہ ملزمہ نہیں ہے، لہذا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اور رہن، رہن بھی غیر ملزمہ ہوتا ہے، کب؟ ان دا مشترط ہی، جب اس رہن میں شرط لگائی جائے ہی اسی قبض کی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی غیر ملزمہ ہو جائے گا بغیر قبض کے، دیکھیے گا یہاں باقی وہی مثال ہے جیسے میں پیچھے سمجھا چکا ہوں، کسی نے کہا کہ رہن سمجھتے ہیں نا معاملہ رہن، گروی رکھنا، ٹھیک ہے نا، پیسے تو میں نے لے لیے، ٹھیک ہے نا، پیسے لے لیے ہیں اور مکان نہیں دیا شیخ صاحب کو، شیخ صاحب کو انتقال دیا، ٹھیک ہے نا، وعلیکم السلام، یہ قاضی صاحب کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا، قاضی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا قبض اقباض ہوا تھا، تو نے مکان ان سے لیا تھا، اب یہ جو پیچھے بھاگ رہا ہے، انہوں نے کہا جی میں نے تو مکان نہیں لیا تھا، نہ انہوں نے دیا تھا نہ میں نے لیا تھا، کہا یہ عقد لازم ہی نہیں ہوا تھا، پھر عقد لازم تب ہوتا ہے جب قبض و اقباض دونوں طرف سے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، رہن لازم نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے قید لگے رہن کے ساتھ، این دا مشترط ہی، پیچھے نہیں دو چیزوں کے ساتھ لگائی، یہی ہوتا ہے، یہ امتحان کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پیچھے دو چیزوں کے ساتھ یہ نہیں کہا ان دا مشترک، یہاں کہا کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، رہن کے بارے میں، کیا رہن میں بھی قبض و اقباض اس کے لازم ہونے کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے شہید قائد لگا رہے ہیں، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ قبض اس میں بھی شرط ہے تب جا کر یہ غیر لازمہ ہوگا بغیر قبض کے، واضح؟ لم تسمع تو پھر اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا جب غیر لازمہ ہو تو، وَإِن تَخَلَّفَ الْأَوَّلُ لَمْ تُسْمَعْ، یہ پورا ہے، سب کو کہہ رہے ہیں کہ لم تسمع، یہ تو سب نے تین مثالیں دی ہیں کس چیز کی؟ جب عقد غیر لازم ہو، اصل کیا ہے؟
سنیے گا اصل عبارت، وَإِن تَخَلَّفَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی شرط ٹوٹ جائے. کون سی پہلی شرط؟ ملزومہ والی، لازمہ والی. یعنی لازمہ عقد نہ ہو تو لم تسمع، تو پھر دعویٰ سنا ہی نہیں جائے گا. پھر درمیان میں یہ غیر لازمہ کی مثالیں 3 لائے ہیں. یہ 3 مثالیں ہیں، اس کی جگہ اور بھی مثالیں آ سکتی ہیں. واضح ہوا یا نہیں؟ یہ تو تھا کہ بلا جب پہلی قید ٹوٹ جائے. اب فرمائے وَإِن تَخَلَّفَ الثَّانِي، اگر دوسری قید ٹوٹ جائے. دوسری قید معلوم کی تھی، یعنی وہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ معلوم بھی ہونی چاہیے. اب فرماتے ہیں اگر غیر معلوم ہو تو پھر نہ فیصلہ نہ کریں، صبر کریں. مثلا قضا و شیء، پہلے وہ سمجھا رہے ہیں کہ غیر معلوم کیسے ہوتی ہے. قضا و شیء، دعویٰ کیا زید نے، قاضی صاحب عامر کے پاس میری کوئی شے ہے. کون سی شے ہے تیری؟ غیر معلوم ہے کوئی شے میری ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی شے ہے میری. اب کون سی شے ہے یہ معلوم نہیں ہے. یا کہے ثوب، میرا کپڑا ہے اس کے پاس، بھئی کس رنگ کا ہے، کون سی نوعیت کا ہے، کرنڈی کا ہے، بوز کی کا ہے، کھدر کا ہے، کس چیز کا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. او فارس و فارس، میرا گھوڑا ہے، بھئی کون سا گھوڑا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، گھوڑی ہے، گھوڑا مذکر ہے، مؤنث ہے، کس رنگ کا ہے، سفید ہے، کالا ہے، لال ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. بس یہی دعویٰ ہے کہ ہے. اچھا یہ ہے، یعنی غیر معلوم، مجہول ہو، دعویٰ مجہول ہو. تو فرماتے ہیں ان تخلف الثانی، اگر معلوم والی قید ٹوٹ جائے، یعنی اس کا دعویٰ غیر معلوم ہو، یعنی اس کا دعویٰ مجہول ہو، تو کیا ہوگا؟ فَفِي سِمَاعِهَا قولان، کیا اس کا دعویٰ سنا جائے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں اس میں 2 قول. واضح؟ احدہما، پہلا قول جس کے قائل ہیں قبلہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ بھی اسی کے قائل ہیں، ابن حمزہ بھی اس کے قائل ہیں، ابو صلاح تقی حلبی بھی اس کے قائل ہیں، ابن زہرہ بھی اس کے قائل ہیں، ابن ادریس ہلی، علامہ ہلی، اور خود شہید اول اپنی کتاب دروس میں اس کے قائل ہیں، جو ذکر یہاں ایک ہی حوالہ ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَازَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، یہ وہ قول ہے پہلا جس کے حتمی فیصلہ جس کے بارے میں دیا، جس قول کے بارے میں جس قول کے بارے میں مصنف نے حتمی فیصلہ دیا، جزمی فیصلہ دیا ہے اپنی کتاب دروس میں. وہ قول کون سا ہے؟ العدم، یہ قول ہے بس، العدم، یعنی عدم سماع دعویٰ، اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا. جب کیا ہو؟ غیر معلوم دعویٰ ہو تو دعویٰ اس کا نہیں سنا جائے. قاضی کہے گا جا بھائی اپنا دعویٰ گھر لے جا، کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں بھائی نہیں سنا جائے گا قبلہ؟ فرماتے ہیں دلیل لعدم فائدتھا، عدم سماع کی دلیل ہے یہ، کیونکہ اس دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کس چیز میں نہیں ہے؟ وہ حکم الحاکم بہا بالدعویٰ، یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں دعوے کا فیصلہ کرے حاکم، حاکم کے حکم کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں دعوے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کس چیز کا فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا ہے جی میری کوئی شے، یہ کیا کہے گا؟ کس چیز کا، کس شے کا فیصلہ کرے گا جب شے ہی معلوم نہیں ہے؟ اور اگر فیصلہ کرتا ہی ہے تو یہ کہے گا قاضی کہے گا منکر کو، چل بھئی اس کی مثال کے طور پر تقریب ذہن کے لیے فیصلہ کاری دیتا ہے، چل بھئی اس کی وہ شے واپس دے. کوئی معین تو شے تھی نہیں، شے ہی تھی نا، اس نے کوئی ایسی تھی قلم نکالی اور اسے دے دی، یہ لے. جب شے کا دعویٰ ہے تو یہ شے ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یعنی کوئی غیر قیمتی چیز دے دی جس کی کوئی قیمت اوقات نہ ہو. لا فائدہ تھا اس میں، لعدم فائدہ، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لو اجاب المدعی علیہ بنعم، اگرچہ مدعی علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ قبول کر لے، بنعم کہہ دے نعم، یعنی میرے ذمہ ہے اس کی شے، وہ کہے میری شے اس کے ذمہ ہے، وہ کہے ٹھیک ہے جی میرے ذمہ ہے قاضی صاحب، اس کے میں نے شے دینی ہے، تو یہ شے غیر مجہول ہے، کوئی نہ کوئی دے دے شے، جس کی قیمت ہی نہ ہو، تو پھر عدم فائدہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کا دعویٰ پہلے سے ہی نہیں سنا جائے گا.
لو اجاب المدعى علیہ، اگرچہ فرماتے ہیں مدعا علیہ کیا کر دے، قبول کر لے، جواب دے کس چیز کے بارے میں، بنعم، کہ ہاں میرے پاس میرے ذمہ ہے اس کی کوئی شے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں سنا جائے گا اس کا، کیونکہ فائدہ نہیں ہے. بل لا بد من ضبط المثلی بصفاتہ والقیمی بقیمتہ، بل لا بد للمدعی لکھ لیں، بلکہ مدعی کے لیے ضروری ہے، بل لا بد للمدعی، بلکہ مدعی کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے، من ضبط المثلی، مثلی چیز کو معین کرے، بے صفات ہی، اس کی صفات کے ساتھ. مثلی اور قیمی کا فرق میں نے بیان کیا تھا، لکھوایا تھا. مثلی اشیاء کچھ ہوتی ہیں، کچھ اشیاء کیا ہوتی ہیں، قیمی ہوتی ہیں. مثلی مثلا گندم، حبوبات جو ہوتے ہیں یہ مثلی ہوتے ہیں، یعنی ان میں ان کی مثل دینی ہوتی ہے، مثلی جہاں مثل دینی ہو. قیمی مثال کے طور پر حیوانات، گائے بھینس کو رکھ لیں، چلو یہاں ان کی قیمت دینی ہوتی ہے اگر یہ تلف ہو جائے، عین نہ موجود ہو تو، ٹھیک ہے نا جی. میں چنے ہو گئے، اس دن میں نے چنے کی مثال دی تھی، میں نے شاہ صاحب کے کیا اٹھائے تھے، چنے، یہ مثلی ہے، اب مجھ سے تلف ہو گئے، میں نے واپس کرنے ہیں تو اب وہ عین چنے تو میں کھا گیا تو کیا دوں گا، اس کی مثل چنے دوں گا. اگر میں نے ان کی بھینس اٹھائی تھی، وہ بھینس ختم ہو گئی، اب عین میرے پاس نہیں ہے جو میں عین واپس کروں، تو پھر اس کی کیا دوں گا، قیمت دوں گا. ٹھیک ہے، یہ ہے مثلی اور قیمی. لا بد للمدعی، ضروری ہے مدعی کے لیے، میں نے ضبط المثلی بصفات، مثلی کو اس کی صفات کے ساتھ معین کرے کہ ہے جی میرے چنے ہیں، سفید چنے ہیں جو اس نے اٹھائے ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح قیمی چیز کو کیا کرے، معین کرے، بے قیمت ہی، اس کی قیمت کے ساتھ معین کرے، ٹھیک ہے نا. اتنے کی میری چیز تھی. والاسمان، اور سمن، درہم و دینار، ٹھیک ہے نا، بے جنس ہے، اس کو معین کرے کس کے ساتھ، جنس بیان کرے کہ کون سی جنس کے تھے درہم و دینار، ٹھیک ہے نا. ونوعہا، ان کی کیا کرے، نو بیان کرے. وقدرہا، مقدار بیان کرے، یعنی تفصیل کے ساتھ بتائے کہ میرا روپیہ تھا، روپے پاکستانی تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہندی نہیں تھے، کیونکہ دونوں ہی روپے ہیں، نوعیت ہے، ٹھیک ہے نا. دینار عراقی بھی ہیں، دینار کویتی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، دونوں میں فرق ہے. دینار کویتی بہت مہنگا ہے، دینار عراقی بہت سستا ہے، ٹھیک ہے نا. تو معین کرے کہ کون سا تھا، عراقی تھا، پھر کتنے تھے یہ بھی بتائے، قدر قیمت بھی بتائے، ان کی مقدار بتائے. وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ وَشِبْهِهِ، اگرچہ فرماتے ہیں بائع اور اس کی شبہ جو ہوتے ہیں، ينصرف اطلاقہ، ان بائع کا اطلاق ہو، اطلاق البائع، بائع کا اطلاق جو ہے جب مطلق ہو بائع تو ذہن منصرف ہوتا ہے الی نقد البلد، کہ جس شہر میں کھڑا ہے اسی شہر کا شمار ہوگا. عراق میں کھڑا ہے تو عراق کی کرنسی، جب دینار بول رہا عراق میں تو عراق کی دینار مراد ہے، اگرچہ یہ شمار کیا جاتا ہے. انصراف یہی ہوتا ہے کہ جہاں کھڑا ہو جو کرنسی بولے تو اسی کی کرنسی شمار ہوگی. پھر دوسری یہ سوال مقدر ہو سکتا ہے، یہاں اس کا جواب بن سکتا ہے، کیسے؟ انہوں نے کہا جب ایک جگہ کھڑا ہے، پتہ ہے یہاں دینار کہہ رہا ہے، تو یہاں دینار کا معاملہ عراقی ہے، عراق میں کھڑا ہے، تو پھر تعین کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرماتا ہے نہیں، اگرچہ اس علاقے میں کھڑا ہے جس کرنسی کا نام لے رہا ہے، پھر بھی ساتھ کہے کہ عراقی دینار، تاکہ یہ عراقی کے قید لگا کر کویتی دینار خارج ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی. ینصرف اطلاق البائع الی نقد البلد، یعنی اسی شہر میں جس شہر میں کھڑا ہے. لأن البیع ایجاب فی الحال، کیونکہ یہ ایجاب کب تھا، اس حال میں، تو اس حال میں تھا جس حال میں جس کرنسی کی تو بیع و شرح ہو رہی تھی. وہ غیر مختلف، اور اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. والدعوی اخبار عن الماضی وهو مختلف، اگر دعویٰ کرے ماضی کی خبر کا تو پھر تو اختلاف ہے. کیسے؟
دعویٰ ہے آج سے 20 سال پہلے کا. 20 سال پہلے اس نے دعویٰ کیا ہے مدعی زید نے عامر کے بارے میں. قاضی صاحب 20 سال پہلے اس نے میرے 5 الف اٹھائے تھے، 5 روپے اٹھائے تھے، چلو 5 روپیے اٹھائے تھے. تو اب یہاں اختلاف کیا ہے، کیا اسی وقت کے 5 روپے یہ دے گا یا اس وقت کے، سوری وہ تو کرنسی ختم ہو گئی، 5 روپے واپس کرے گا؟ فرماتے ہیں نہیں، یہاں صرف 5 روپے واپس نہیں کرے گا، آج کے دور میں اس 5 روپے کی قیمت کتنی ہے یہ دیکھی جائے گی. مثال کے طور پر اس دور میں قبلہ جس دور میں 5 روپے کا یہ دعویٰ کر رہے کہ قبلہ قاضی صاحب کے پاس آیا ہے زید، قبلہ 20 سال پہلے اس نے مجھ سے 5 روپے لیے تو نہیں دیے، فیصلہ کرے. اب قاضی صاحب کون سے 5 روپے کہیں گے؟ 40 سے 5 روپے دے. دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں 5 روپے کی کیا چیز آتی تھی. اس زمانے میں جب 20 سال پہلے 5 روپے کی بکری آ جاتی تھی تو یہ کہے گا چل بھائی بکری سے دے. اب وہی بکری ہو گئی ہے 10,000 کی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ 5 روپے دے، اب اسے بکری دے 5 روپے کی، وہ جو اس زمانے میں آتی تھی، ٹھیک ہے نا جی. یعنی اس زمانے میں وہی 5 روپے 10,000 ہو چکے ہیں. واضح ہوا نا؟ اچھا جی، اس لیے کہا کہ مختلف ہے. اچھا، وثانی دوسرا قول، محقق ہلی اس کے قائل ہیں قبلہ اور ایک جماعت ہے من الفقہا، اور شہید ثانی اسی کے قائل ہیں، فرماتے ہیں وہو الاقوی، یہی دوسرا قول اقوی ہے. یہ شہید ثانی اسی کے قائل ہیں. وہ کیا ہے قول؟ السماع، کہ اس کا دعویٰ سنا جائے گا. کس کا دعویٰ بنا؟ کون سے مدعی؟ آسان تم غیر معلومہ کے بارے میں مجہولہ دعویٰ جو تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں 2 قول تھے، یہ دوسرا قول آ گیا، سنا جائے گا. کیوں؟ دلیل کے لیے اطلاق الادلہ تھے، کیونکہ فرماتے ہیں دلیلیں کیا ہیں اس کے بارے میں مطلق ہیں. دلیلیں قرآن کی آیات ہیں، انحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ ان کے درمیان حکم لگا، حکم دے، فیصلہ کر اس کے ذریعے سے جو اللہ نے نازل کیا ہے. مطلقاً حکم دیا گیا ہے نبی کریم کو، تو فیصلہ کر، ٹھیک ہے نا. اسی طرح فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک بما شجر بینہم، کہ جو شاجر کہتے ہیں جھگڑے کو، ان کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے اس کا تو کیا کر، ان کا فیصلہ کر، اس طرح کا مفہوم ہے. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کے بارے میں کیا کر، فیصلہ کر. یہ مطلق ہے، اگر وہ تیرے پاس آئیں تو فیصلہ کر. یا یہ تو نہیں کہا کہ وہ معلوم فیصلہ لے کر آئیں تو کر، مجہول لے کر آئیں تو نہ کر، نہیں، مطلقاً کہا ہے کہ اگر وہ تیرے پاس آئیں تو ان کا فیصلہ کر. تو یہی کہنا چاہتے ہیں اطلاق الادلہ، ادلہ جو ہیں فیصلہ کے بارے میں وہ مطلقہ ہیں، ان میں معلوم اور مجہول کا فرق بیان نہیں کیا گیا، اس لیے چاہے مجہول دعویٰ ہے سنا جائے گا. واضح ہوا ہے اطلاق ادلہ. الدالہ، اطلاق ادلہ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ الدالہ علی وجوب الحکم، وہ یہی دلالت کر رہی ہیں کہ فیصلہ کرنا واجب ہے، حکم دینا قاضی کے لیے واجب ہے، چاہے جس طرح کا بھی ہو. اور فرماتے ہیں وما ذکرہ، یہ امتحان کے لیے بڑی ضروری جگہ ہے. وما ذکرہ لا یصلح للتقیید، اور جو ذکر کیا گیا ہے وہ تقیید کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہی مطلب تو ضروری ہے، ترجمہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے نا. مطلب نہیں تو پھر فائدہ نہیں، ترجمے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے نا. کیا دعویٰ ہے؟ اطلاق الادلہ، ادلہ کیا ہیں؟ مطلق، ٹھیک ہے نا. وما ذکرہ، اور جو تم نے پیچھے دلیل کے طور پر ذکر کیا ہے، وہ دلیل کیا بنائی ہے کہ اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا؟ دلیل لعدم فائدہ، لعدم کوئی فائدہ فودہ نہیں ہے. جب فائدہ نہیں ہے تو اس کا حکم جو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. دلیل
عدم فائدہ والا. اچھا فرماتے ہیں وہ جو عدم فائدہ تھا، عدم فائدہ والی ذکرہ، جو عدم فائدہ آپ نے ذکر کیا ہے، جو دلیل ذکر کی ہے، وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ ان ادلہ کو مقید کر دے. ابھی مزید اسے کھولتے ہیں. کیسے ادلہ کیا ہیں؟ آسان تو مطلق ہیں. ٹھیک ہے نا. ادلہ یہی وہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ادلہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مطلق ہیں، لیکن ان دلیلوں کو اس ہماری دلیل نے کیا کیا ہے؟ مقید کیا ہے. کہ ٹھیک ہے وہ مانتے ہیں فلا ان جاؤک فحکم بینہم، کہ تیرے پاس جب بھی ہیں فیصلہ کر، لیکن یہاں قید ہے ایک کہ جب وہ معلومہ لے کر آئیں جو فائدہ مند ہو پھر فیصلہ ہوگا، جس میں فائدہ ہی نہ ہو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ قید ہے درمیان میں. تو شارح علیہ رحمہ یہاں فرماتے ہیں وہ جو آپ نے دلیل ذکر کی ہے ما ذکر، وہ صلاحیت نہیں رکھتی ان ادلہ کے اطلاق کو مقید کر سکے. ٹھیک ہے نا. کیوں ان کی دلیل کیا تھی؟ تقیید کرنے والی. کیونکہ فرماتے ہیں مجہول کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے. شارح فرماتے ہیں میں راستہ دکھاتا ہوں کہ مجہول میں کیسے فیصلہ ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں لے امکان الحکم بالمجہول، مجہول کے بارے میں ممکن ہے حکم لگانا. کیسے؟ فرماتے ہیں فیحبس حتی یبینہ، فیحبس کا نائب فعل ہے منکر، منکر کو قید کر لو. الذی اجاب بنعم، وہ پیچھے انہوں نے کہا ہے نا ولو اجابا، وہ پہلی دلیل یاد ہے کہ بلا پہلا قول انہوں نے قول کیا کہا تھا کہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ لعدم فائدتھا ولو اجابا المدعی علیہ بنعم، اگرچہ مدعی علیہ کہہ دے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اس میرے ذمہ اس کی چیز ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا، شارح نے کہا ہے میں بھی حل نکالتا ہوں کہ جیسے وہ کہے نعم میں اقرار کرتا ہوں کہ اس کی شے میرے ذمہ ہے، اب تم گھبرا رہے ہو کہ پتہ نہیں ہے شے کیا ہے، اسے قید کرو. یہ جو اقرار کر رہا ہے اسے قید کرو یہاں تک کہ یہ بتائے کہ کون سی چیز تیرے ذمہ میں ہے. اس کی ہاں قید رکھو اسے یہاں تک کہ یہ خود بیان کرے کہ کون سی چیز اس نے چرائی ہے. واضح ہوا؟ فرماتے ہیں امکان الحکم بالمجہول، کیونکہ مجہول پر بھی حکم لگانا ممکن ہے. فیحبس حتی یبینہ، اسے قید کیا جائے گا. کسے؟ یحبس کسے؟ منکر کو، مدعی علیہ کو قید کیا جائے گا. وہ منکر جس نے اجاب بنعم، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ واقعاً میرے ذمہ ہے، بس ایک شے ہے، اور وہ کیا نکال کے دے رہا تھا؟ قلم. ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو حتی یبین یہاں تک یہ واضح کر دے گا کہ اس کے ذمہ کیا ہے. کل اقرار، جس طرح کے اقرار کی صورت میں ہوتا ہے. کوئی مقر اقرار کر لے نا، کل اقرار کو کھولنا آپ نے، مقر اقرار کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے، میں نے قتل کیا ہے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ہاں جی تفصیل پھر اسے قید کر لیا جاتا ہے. یعنی کوئی مجہول کے طور پر بھی اقرار کر دینا پھر اسے قید کیا جاتا ہے. قید کر کے اسے منوایا جاتا ہے کہ واقعی پوری تفصیل بتا. ٹھیک ہے نا جی، پوری تفصیل بتا. جس طرح اقرار کی صورت میں مقر کو قید کیا جاتا ہے، یحبس المقر، مقر کو قید کیا جاتا ہے اور اس سے بات کھلوائی جاتی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں مدعی علیہ، منکر کو قید کیا جائے گا اور اس سے بات کھلوائی جائے گی. واضح کل اقرار. فرماتے ہیں یہ دوسری دلیل آپ دے رہے ہیں وَلِأَنَّ الْمُدَّعِي رُبَّمَا يَعْلَمُ حَقَّهُ. دوسری دلیل کس چیز کی؟ کہ استماع دعوت المدعی، مدعی کا دعویٰ اگرچہ مجہول ہے پھر بھی سنا جائے گا.
پہلی دلیل دے چکے ہیں، اب دوسری شروع ہو رہی ہے. فرماتے اس لیے مدعا کا دعویٰ، مدعی کا مجہول دعویٰ سنا جائے گا، لأن المدعی ربما یعلم حقہ، بسا اوقات مدعی اپنے حق کو جانتا ہوتا ہے، بے وجہ ما خاصتاً، اگرچہ بے وجہ ما جانتا ہے، یعنی اجمالی طور پر جانتا ہے. علم اگرچہ اسے اجمالی ہوتا ہے، تفصیلی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، جانتا تو ہے نا. علم اجمالی کیا ہے؟ وہی میرے کپڑے، جی اس نے میرے کپڑے چرائے ہیں، میرا کپڑا چرایا اس نے، اتنا تو جانتا ہے، علم ہے کہ اس نے چرایا ہے اور چرایا بھی کپڑا ہے. اب کون سا کپڑا، کھدر کا، کرنڈی کا، بوزکی کا، یا سادہ کاٹن کا، یا کوئی کون سا چرایا، یہ تفصیل نہیں معلوم، اتنا تو پتا ہے نا مدعی کو کہ میرا کپڑا اس نے چرایا ہے. ربما یعلم حقہ بوجہ ما خاصتاً بأن یعلم المدعی، مدعی جانتا ہے کہ ان لہو، کہ مدعی کے لیے، اندہو عند المنکر ثوبن کپڑا ہے، او فرسن گھوڑا ہے، ولا یعلم شخصہما، تشخیص نہیں جانتا کس کی، ہما نہ گھوڑے کی نہ ہی کپڑے کی، بس اتنا جانتا ہے کہ گھوڑا اس نے میرا لیا ہے، اتنا جانتا ہے کہ یہ میرا کپڑا اٹھا کے گیا ہے، کون سا ہے کوئی پتہ نہیں، قمیض تھی، شلوار تھی، پینٹ شرٹ تھی، کون سی تھی، بس کپڑا ہے. ولا صفتہما، ان دونوں کی صفات بھی گھوڑے کی اور کپڑے کی نہیں جانتا. فلو لم تسمع، تم کہہ رہے ہو کہ اس کا دعویٰ نہ سنا جائے گا اس لیے کہ مجہول ہے، پھر بتائیں فلو لم تسمع دعواہ دعوی المدعی، اگر مدعی کا یہ دعویٰ نہ سنا گیا تو باطل حق حق المدعی، تو غریب مدعی کا حق ختم ہو جائے گا، حق باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہ صفتیں نہیں جانتا کپڑے کی، یہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا کپڑا اس نے اٹھایا ہے، تم کہتے ہو مجہول ہے اس لیے اس کو بھگا دو، اس کا دعویٰ نہ سنو. اس غریب کا تو حق تلف ہو رہا ہے، اس کا تو کپڑا گیا، اس کا تو گھوڑا گیا. ٹھیک ہے نا، واضح. یہ اچھا ہے، کار ٹھیک ہے، اس کے پاس کاریں زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ایک چرا لی گئی ہے اس کی کار، جس کار کی صفات بھی بیان نہیں کر سکتا کہ کون سی کار چرائی ہے عمر نے، ٹھیک ہے نا، اس چور عمر نے، ٹھیک ہے نا، کون سی کار چرائی ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں جانتا کہ کون سی چرائی ہے، اتنا تو جانتا ہے کہ کار چرائی ہے. اب اگر قاضی صاحب اسے بھگا دیں کہ تو چلا جا، تیرا فیصلہ نہیں سنا جائے گا کیونکہ تو مجہول، تیرا دعویٰ ہے، دعویٰ مجہول ہے، اس غریب کی تو کار گئی، حق تلف ہو رہا ہے. فالمقتضی لہو موجود لہو لسما، دعویٰ سننے کے لیے مقتضی موجود ہے کہ اس کا حق ہے، ثابت ہے حق، ٹھیک ہے نا. والمانے مفقود، اور مانے بھی یہاں کوئی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مانے مفقود ہے، مقتضی موجود ہے سماعت کے لیے، تو اس کا دعویٰ سننا چاہیے. والحمد للہ رب العالمین.